بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد طلال اجاز۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے جو قوم کے ساتھ خطاب کیا، اگر کوئی بھی پاکستانی درد دل رکھتا ہے، اس ملک کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اس مٹی کے لیے مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس ملک کا محافظ سمجھتا ہے، تو اس کو وہ خطاب ضرور سننا چاہیے۔ اور ہمیں اس وقت باخبر رہنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ بیرونی طاقتیں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ اگر ہم اپنا تحفظ چاہتے ہیں تو ہمیں باخبر رہنا ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے خطاب میں ذکر کیا کہ وہ سیاست میں کیوں آئے، حالانکہ ان کا جو گھرانہ تھا وہ سیاسی نہیں تھا، ان کا جو خاندان تھا وہ سیاسی نہیں تھا، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ سیاسی نہیں تھا۔ ان کی سیاست میں آنے کی کیا وجہ تھی، اور وہ کون سے اصول تھے جن کو وہ آج بھی فالو کر رہے ہیں۔ 26 سال پہلے تحریک انصاف قائم کی گئی۔ تحریک انصاف کو قائم کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ان میں سے پہلا اصول ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسرا خودداری، تیسرا انصاف، اور چوتھا فلاحی ریاست کا انہوں نے ذکر کیا۔ جبکہ انصاف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے آزاد عدلیہ کی تحریک میں حصہ لیا کیونکہ میں انصاف کی اہمیت کو سمجھتا ہوں۔ جس معاشرے میں، جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اور ہماری اعلیٰ عدلیہ اور ان کے جج صاحبان گارڈین ہیں انصاف اور انصاف فراہم کرنے کے۔ اب انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا جو تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف، جو تحریک عدم اعتماد کو منسوخی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پر انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا۔ وہ مایوس اس وجہ سے تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو پروب ہی نہیں کیا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کے تحت اس تحریک کو کیوں منسوخ کیا۔ وہ جو بیرونی سازش کا جو ذکر کیا انہوں نے، اس معاملے کو سپریم کورٹ نے نہ ہی اس کی تحقیق کی، نہ ہی اس کو پروب کیا۔ اگر وہ پروب کرتے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ اس فیصلے سے وہ ناخوش تھے، لیکن انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کیا۔ جبکہ ساتھ ہی ساتھ جو 4 دن سے جو صدارتی ریفرنس آرٹیکل 63A کے تحت منحرف ارکان اسمبلی کے حوالے سے ابھی بھی سپریم کورٹ میں موجود ہے، جس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا، اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا اور بتایا کہ پوری قوم نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس میں اور اواری ہوٹل میں کس طرح ضمیروں کی خرید و فروخت ہوئی، کس طرح جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح خریدا گیا، اور اس سے جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو کیا پیغام جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے جو پاکستانی سفیر تھے اسد مجید، ان سے امریکن ایمبیسیڈر ملتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم پاکستان کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، ورنہ سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے اس بات کا ذکر کیا کہ پھر اگر ہم نے سب کچھ امریکیوں کے کہنے پہ ہی کرنا ہے، غیر ملکیوں کے کہنے پہ کرنا ہے، تو پھر 23 مارچ کو ہم کس چیز کی خوشی مناتے ہیں، 14 اگست کو کس چیز کی خوشی مناتے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے بھی ہم افغانستان میں ہمیں امریکہ نے دھکیلا رشینز کے خلاف، اور اس کے بعد ہم نے افغانیوں کا بوجھ اٹھایا، اس کے باوجود ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا، ہم پہ سیکشنز لگا دی گئیں۔ پھر 9/11 آیا، پھر ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، بہت زیادہ قربانیاں دینے کے باوجود بھی
ہماری ان قربانیوں کو کہیں پہ بھی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ ان کو ایسے لوگ چاہیے جو کہ کہتے ہوں بیگرز آر ناٹ چوزرس، یعنی کہ جو ان کے کہنے کے مطابق ڈو مور وہ کہیں تو وہ ڈو مور کریں، جو وہ کہیں وہ کریں۔ اور اسی کو خواجہ آصف نے بھی اسی بیانیے کو تقویت دی یہ کہہ کے کہ امریکہ ہمارے لیے لائف سپورٹ مشین ہے۔ اور اگر ان سے سوال کیا جائے کہ لائف سپورٹ مشین جو ہے اس پاکستان کو اس مقام تک کس نے پہنچایا، 30 سال تو آپ لوگ اقتدار میں رہے۔ عمران خان صاحب نے ذکر کیا کہ مغرب اور امریکہ انہیں کیوں ناپسند کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے عراق وار کے خلاف مارچ کیا اور ہمیشہ وہ افغانستان کے خلاف جو جنگ ہے، افغانستان میں جو پاکستان شامل ہوا جنگ، اس کی مخالفت کی۔ ہمیشہ انہوں نے مذاکرات کی بات کی، ڈرون اٹیکس کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ امریکی چاہتے ہیں کہ ان کا یہاں پہ کوئی ایسے ان کے جو ایجنٹس ہوں جو ان کی ہر بات کو جیسا وہ کہیں وہ مانیں، اگر وہ کہیں اڈے دے دو تو وہ اڈے دے دیں، جیسا وہ کہیں وہ مانیں۔ تو ایک رجیم چینج کرنے کی جو سازش ہے، عالمی سازش کا انہوں نے ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ قوم کو کہا کہ اگر آج آپ اپنے وزیر اعظم کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو کل کو کوئی بھی وزیر اعظم پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، کل کو کوئی بھی وزیر اعظم کبھی بھی اس طرح نہیں کرے گا، کبھی بھی سٹینڈ نہیں لے گا اپنی قوم کے لیے، اپنے 22 کروڑ لوگوں کے لیے، جس طرح آج میں نے سٹینڈ لیا ہے اپنے 22 کروڑ لوگوں کے لیے۔ ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں استعمال نہ کیا جائے کسی کی جنگ میں۔ ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور روس سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کیا جائے کہ کس ملک کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات رکھنے ہیں۔ جہاں ہماری قوم کا 22 کروڑ لوگوں کا فائدہ ہوگا وہاں ہم بائی لیٹرل تعلقات رکھیں گے، دو طرفہ تعلقات۔ ہم امریکہ سے بھی اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ ہمیں برابری کی سطح پہ دو طرفہ تعلقات ہم سے رکھے۔ کیا انہوں نے ذکر کیا امریکہ انڈیا کو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپ نے روس سے نہیں ملنا، یا انڈیا میں اس طرح سے رجیم چینج کرنے کی سازش کی جا سکتی ہے؟ اس طرح تو کل کو کوئی بھی آئے گا اربوں روپیہ کہ جو ہے وہ اسی طرح زمینوں کو خریدے گا اور وزیر اعظم چینج ہو جائے گا، یہ بنانا ریپبلک بن جائے گی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے فوکس کیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ان کی جو ایم این اے ہے شادان گلزار، ان سے جو امریکن ڈپلومیٹس ہیں ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، یہ اس 1-2 مہینے کی پہلے کی بات ہے، اور امریکن ڈپلومیٹس انہوں نے بتایا کہ ہمارے لوگوں سے ملتے رہے، اور یہ ایک بیرونی سازش ہے وزیر اعظم کو تبدیل کرنے کی۔ ہمیں آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں آزاد سفارتکاری چاہیے، کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو کہتے ہیں بیگرز آر نوٹ چوزرز۔ اس وقت 2 بیانیے ہیں۔ ایک بیانیہ وہ ہے جو عمران خان کا ہے کہ خوددار قوم، کہ ہم نے سر اٹھا کے جینا ہے اور ہم نے اپنی قوم کو جھکنے نہیں دینا۔ اور دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان کا نہ کوئی پیسہ غیر ملک پڑا ہوا ہے، نہ کوئی اس طرح کی دولتیں پڑی ہوئی ہیں جس سے وہ بلیک میل کر سکیں، اور اسی وجہ سے امریکہ کو ایک آنکھ بھی نہیں بانٹتے وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ اور اس وقت خوشیوں جو ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، جو انڈیا ہے، وہاں پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے امریکہ نے جو پیپل پارٹی تھی اور نون لیگ جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی تھی، امریکہ نے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا عمران خان کے خلاف۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ ایک بہت بحث چل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پہ اس بات کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو عدالتیں ہیں، کیا عدالتیں
ان کی چوری کو بھی اتنی ہی تیزی سے، جو ان کے چوری کے کیس ہیں، اتنی ہی تیزی سے نپٹائیں گی جتنی تیزی سے یہ کیس کا انہوں نے فیصلہ دیا اتوار کے روز عدالت لگا کے، اور بہت ہی جلد اس کا فیصلہ دیا جو طریقِ عدم اعتماد کو منسوخ کرنے کے حوالے سے فیصلہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چوروں کو ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو عمران خان صاحب نے اس چیز کا اظہار کیا کہ سب سے پہلے وہ کیا کریں گے، سب سے پہلے جو اوورسیز پاکستانی جن کی وجہ سے یہ ملک کی معیشت کھڑی ہے، ان کو جو ووٹ کا حق ہے وہ ان سے چھین لیں گے۔ پھر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کریں گے، نیب کو ختم کر کے اپنے کیسز کو ختم کریں گے، اور پھر دودھ سے جیسا کوئی دھلا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کوئی بھی یعنی کہ ان کے داغ نہیں ہوگا، اور پھر وہ اپنے امپائرز لا کے الیکشن میں آئیں گے۔ تو اور پھر انہوں نے اپنے جو کارکن ہیں، جو قوم ہیں، ان کو کہا کہ اتوار کے روز ہم پرامن احتجاج کریں گے عشاء کی نماز کے بعد۔ تو میں آج اپنی قوم سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑا ہونا کہ یہ اس کی جنگ ہے، یہ ہمارے بچوں کی، ہمارے آنے والی نسلوں کی، ہمارے ملکی مفاد کی، اور ہماری بحیثیت قوم، ایک جو خوددار قوم جو ہوتی ہے اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں۔ جو ملک میں جو اس وقت جو چل رہا ہے، جو امر بالمعروف جو قومیں ہوتی ہیں وہ اچھائی کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، برائی کے لیے وہ روکتی ہیں۔ اس کا ایک مثال دے کے میں اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ ایک کشتی میں ایک شخص تھا، اس شخص نے کشتی والوں سے پانی مانگا، وہ بھی مسافر تھا، اس کے پاس پانی میسر نہ تھا، پانی تھا کشتی میں دوسرے مسافروں کے پاس، انہوں نے پانی دینے سے اسے انکار کر دیا۔ اس مسافر نے کشتی کو کھودنے کی کوشش کی تو سارے جمع ہو گئے کہ یہ کیا کر رہے ہو، اس طرح تو ہم ڈوب جائیں گے۔ تو اسی طرح اگر آپ برائی کو نہیں روکیں گے، برائی کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، تو پورے کا پورا معاشرہ، پورے کا پورا ملک ڈوب جاتا ہے۔ تو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور عمران خان کا ساتھ دینا ہے، اور اتوار کے روز عشاء کی نماز کے بعد ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ اور یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، جن کا ذکر عمران خان صاحب نے کیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، جبکہ یہ جو شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اور اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف انہوں نے کال دی ہے پرامن احتجاج کی عشاء کے بعد، اور بحیثیت قوم ہمیں اس احتجاج میں شامل ہونا ہے، اپنا احتجاج پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں ڈکٹیٹ کیا جائے کہ ہم کس ملک کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات رکھیں یا نہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔ محمد طلال اجاز، السلام علیکم۔